بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو اہم ترین ڈیولپمنٹ۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، اور خط لکھا گیا ہے ان کے رہنماؤں کی جانب سے جو باہر موجود ہیں۔ اس میں بھی ڈویژن بن چکی تھی، کچھ لوگ، کچھ جو رہنما ہیں، ایک دھڑا آپ کہہ لیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط نہ لکھا جائے، آئی ایم ایف کو اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو معاملے ہیں یہ سارے پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ ایک دھڑا کچھ رہنما ایسے تھے جو عمران خان صاحب کے حامی، کلوز حامی، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے اندر جھرلو پھیرا گیا ہے، اور کس بیس کے اوپر پاکستان کو آئی ایم ایف اتنا بڑا لون دے گا، اور وہ چکانا کس نے، وہ دینا کس نے، عوام کے خون پسینے سے ٹیکس نکالا جانا ہے۔ تو بالکل اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے آئی ایم ایف کو کہ آپ بھلے ہی ان کو اتنا بڑا لون دیں، یہ 7 سے 8 ارب ڈالر کا لون انہوں نے اس بار لینا ہے، اور سٹینڈ بائی معاہدہ جو پہلا کیا ہوا اس کی قسط تیسری بھی آنی ہے۔ تو یہ جو معاشی تمام شماریے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اور الیکشن 2024 کی ریگنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے، اور وہ خط لکھا گیا ہے آئی ایم ایف کو۔ کیا اب آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا ہے وہ تو ظاہر منظر عام پہ آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی بڑی مطلب کہ غداری کی ہے عمران خان صاحب نے، کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، یا کتنا بڑا جو ملک کے خلاف سازش جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے اس خط کے اندر۔ خط میں بالکل چند چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ بالکل یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں اور آپ پاکستان کا جو فنڈ ہے اس کو روک دیں، ایسی کوئی بات اس خط میں نہیں لکھی گئی۔ جو یہ بیانیہ ایک بنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ سائفر کے بعد عمران خان صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے یہ ملک دشمنی ہے، پھر جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی غداری ہے ملک کے اندرونی معاملات میں، آئی ایم ایف کو اس طرح کے خط لکھنا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو خط جب منظر عام پہ آتا ہے تو خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں بالکل ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کم از کم آپ جس حکومت کو لون دے رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کر آئی بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہ چوری کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ان کو یا پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو پیسے نہیں دینے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کہ اگر آپ جس حکومت کو یہ لون دینے جا رہے ہیں، آگے جو حکومت آ رہی ہے کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کر چکی ہے، تو یہ جو لون ہے یہ کیا جس مقصد کے لیے دیا جائے گا اس مقصد کہ وہ پورا اترے گا؟ کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ کے اوپر لوگ نہیں آئے ہیں، یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر آئے ہیں۔ پھر سب سے اہم جو شک جس کے اوپر لبے لباب میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ کم از کم اگلے 2 ہفتے میں 30% الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے، اور 30% الیکشن کے آڈٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے یا مسلم لیگ نون کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے، یا جی یہ کیوں کا مربع بننے جا رہا ہے ایک حکومت پاکستان کے اوپر، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کتنا کا ہے۔ یہ اصل میں اس میں بات کی گئی ہے اس خط کے اندر۔ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی پاکستان کی ریاست کو بالکل بھی فنڈ نہ جاری کیا جائے،
پیسے نہ دیے جائیں، ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، اس طرح کی جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا مخالفین کی جانب سے۔ تو میری ذاتی یہ جو رائے ہے، یہ میری اپنی ایک اوپینین ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے اس کے اوپر نہ تو آئی ایم ایف کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، نہ تو آئی ایم ایف کو پاکستان کا ایسا ادارہ ہے جو الیکشن کے رزلٹس کے اندر انٹروین کر کے یا جو یہ حکومت بننے جا رہی ہے اس کے خلاف اس طرح کا کوئی ہنگامی بنیادی چیزوں کے اوپر ایک معاملہ کھڑا کر کے اور اس الیکشن کے اوپر آڈٹ کرا سکے، نہ وہ ایسا کروا پائیں گے کبھی، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر آئی ایم ایف کس نظریے کے اوپر فل سٹاپ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو بھی معاہدہ کرنا ہے، جس حکومت کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا ہے، پچھلا بھی معاہدہ آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ کیا ہے پچھلی حکومت کے ساتھ، تو آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھ کے کرتا کہ حکومت سامنے کون سی ہے اور ہمیں یہ حکومت پیسے واپس کرے گی یا نہیں کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومتوں نے پیسے واپس کرنے ہیں ورنہ اگلی قسط رک جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو پاکستان میں ادارے موجود ہیں، پاکستان کے ادارے ہی جب خاموش ہیں، عدلیہ ہی جب خاموش ہے، مینڈیٹ چوری کرنے کے اوپر تمام لوگ خاموش ہیں، تو باہر سے کوئی ایک ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف جو ہے، جو پیسے تقسیم کرنے والا یا فنڈ جاری کرنے والا یا جو لوگوں کو قرضے دیتا ہے، وہ ان معاملات کو درست نہیں کر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کا خط جو آپ نے لکھا ہے وہ اب بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا ایماندار ہے اور کس لیول پہ یہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو حکومت آ رہی ہے، یہ مینڈیٹ ان کا اپنا نہیں ہے، بالکل چوری شدہ مینڈیٹ ہے، فارم 45 اس کا بالکل کلیئر کٹ ثبوت ہے۔ مگر آئی ایم ایف اس شرط کو مشروط کر سکتا ہے، اس قرض کو مشروط کر سکتا ہے آڈٹ کے ساتھ۔ جب بھی قرض دیا جاتا ہے کسی ملک کو تو ظاہر ہے آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھتا ہے۔ تو یہ جو ایک آپ کا خط ہے، اس کو اگر وہ امپلیمنٹ کریں بھی، اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا وہ سوچ بچار کریں بھی، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جب ان کو قرض کے لیے شرائط رکھے گا تو اس میں یہ شرط لگ سکتا ہے کہ آڈٹ کروائیں، ہمیں پتہ چلے کہ مینڈیٹ کس کا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن لوگوں کو دے رہے ہیں پیسہ اور کن لوگوں سے ہم نے واپس لینا ہے، کہ اگلی حکومت اگر آتی ہے جو پاکستان کا فل مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو وہ ہمیں پیسہ دینے سے انکار کر دے، تو کہ آپ نے پچھلی حکومت کی دیا تھا، ہم نے آپ کو خط بھی لکھا تھا کہ یہ چور ہیں اور ان کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری، آج 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا سیشن بلا لیا گیا ہے۔ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے رات گئے سمری کے اوپر دستخط کر دیے گئے۔ اب دھمکی امیز چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، ایک پریشر بھی سامنے آیا ہے، بلٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر عارف علوی کے صاحب کے سامنے، اور انہوں نے یہ تمام اعتراضات جو تھے کہ مخصوص نشستوں والے اور جو آئین اور قانون پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، ان کے باوجود سمری کے اوپر دستخط کیے اور آج سیشن بلا لیا گیا، اور سیشن میں تمام نو منتخب لوگ حاضر ہوتے ہیں اور حلف برداری ہوتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما تھے، جس میں بیرسٹر علی گور، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر اور 2-3 ہیں، اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، علی محمد صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، سارے رہنما آئے، اور عمر ایوب صاحب جو کینڈیڈیٹ بھی ہیں، جو نامزد بھی ہیں وزیر اعظم کے لیے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، تمام لوگ آئے۔ تمام لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تمام لوگوں کے پاس عمران خان صاحب کی تصاویر تھیں، بڑے بڑے پوسٹر تھے عمران خان صاحب کے، گلے میں مفرل تھے، کسی نے ماسک پہنا ہوا تھا عمران خان کا، خاص کر کے علی محمد خان اور 2 اور تھے، انہوں نے تو عمران خان صاحب کا ہو بہو
ماسک پہنا ہوا تھا، جو ایک سرجری ٹائپ ماسک بنا ہوتا ہے پلاسٹک کا، تو وہ پہنا ہوا تھا، اور لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر آئے ہیں۔ تو پہلے تو ان کو مذمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، ظاہر ہے گیٹ کے اوپر روک لیا گیا، اور بڑی مشکل سے یہ تمام کے تمام اراکین اندر گئے۔ پھر فلور آف دی ہاؤس جو دمادم مست کلندر ہوا، وہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ کہتے تھے عمران خان مائنس ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر کراس لگا دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کی سیاست دفن کر دی گئی ہے، عمران خان صاحب منظر عام سے غائب کر دیے گئے، عمران خان کی اب کوئی مستقبل نہیں ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آئے گا، اب عمران خان جیلوں میں رہے گا، اب عمران خان کا بیانیہ دفن ہو گیا، اب عمران خان کہیں پر بھی حکومت میں نظر نہیں آئے گا، کوئی شخص اس کا نہیں نظر آئے گا، اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف توڑ دی ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو توڑ دیا ہے، ہم نے سزائیں دلوا دی ہیں، ہم نے مائنس کر دیا ہے، کراس لگا دیا ہے۔ سارے کے سارے بیانیے، چاہے وہ طاقتور کے ہیں، چاہے وہ مخالفین کے ہیں، چاہے وہ ان کے پلان ہیں، چاہے وہ ان کی سازشیں تھیں، آج اس وقت دفن ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، جب ہر ایک کارکن، ہر ایک رہنما جو اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن عمران خان صاحب کے ووٹ کے اوپر جیت کر آیا، اور جیسے ہی وہ اندر آتا ہے فلور آف دی ہاؤس، عمران خان کا بہت بڑا پوسٹر اس نے اٹھایا ہوتا ہے، اور جب وہ سگنیچر کرتے ہیں اور سپیکر صاحب کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں، تو وہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے لگتے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگتے ہیں، اور مخالفین منہ چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مین سٹریم میڈیا کیمرے گھماتے ہوئے نظر آتا ہے، طاقتور کی جو وہ شان تھی اور جو ایک عروج تھا وہ زوال میں نظر آتا ہے۔ ہمیں وہ تمام لوگ مائنس ہوتے ہوئے نظر آئے جو یہ بیانیے بنا رہے تھے کہ عمران خان کو ہم نے مائنس کر دیا ہے، منہ چھپاتے ہوئے شہباز شریف صاحب، منہ لٹکاتے ہوئے نواز شریف صاحب، منہ چھپاتے ہوئے زرداری صاحب، دھیمی دھیمی مسکراہٹ بلاول بھٹو کی، راجہ پرویز اشرف جو ہیں رینٹل پاور کیس والے وہاں پر سپیکر کا ایک کام کر رہے تھے، وہ بھی مسکراتے رہے جب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے عمر ایوب، اسد کیسر، بیرسٹر گور علی، شیر افضل مروت اور علی محمد اور سارے تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جیسے رجسٹر پر سائن کرتے، عمران خان کی پکچر کھولتے، اور کھولنے کے بعد وہاں پر جو نعرہ لگتا وہ یہی لگتا کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، اور قیدی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان، یہ اور ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ چور جتنے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے تھے ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ ایکچولی مائنس تو ہم ہو گئے ہیں، ہم تو کسی اور کو مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہو گئے ہیں۔ اور ایک چیز، یہ لوگ دستخط کرتے ہوئے اور بھاگتے گئے، نواز شریف صاحب پہلے وہاں سے بھاگ گئے، پھر شہباز شریف صاحب بھاگے، پھر زرداری صاحب وہاں سے نکل گئے، ان کو پتا تھا ابھی تو پہلا سیشن ہے جناب علی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اب آگے آپ دیکھتے جائیں کہ اگلے 5 سال اگر یہ اسمبلی اس طرح رہی اور یہی لوگ جن کے ساتھ آپ نے ظلم و ستم کیے ہیں اور یہ تمام کے تمام لوگ 100 کے 100 یہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے اس اسمبلی کے ہاؤس میں، آپ کو وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑنا ہے، آپ کو ان الفاظ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تو ٹریلر تھا، یہ ایک ٹیزر تھا جو آج آپ کو دیکھنے کو ملا ہے، اور جو آپ کے وہ دعوے تھے کہ 30 ارکان آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے، 20 ارکان فلاں جماعت میں شامل ہو جائیں گے، 20 ہم نے توڑ لی ہیں، آپ تو خود ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے چہرے آپ کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آج جو ہوا اس ہال کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، اس تمام بڑے ہال کے اندر جس میں پاکستان کے تمام نمائندے جاتے ہیں،
وہ ایک تاریخ رقم کر دی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور عمران خان کے پوسٹرز نے کہ عمران خان طلوع ہو رہا ہے، تم غروب ہونے والے ہو، بلکہ غروب ہو چکے ہو۔ جس کو مائنس کرنا چاہتے تھے انہوں نے جیل میں بیٹھ کر اور ان کے تمام کارکنان نے پاکستان میں ایک ایسا ماحول بنا دیا آپ کے لیے اور ایک ایسا ووٹ کاسٹ کر دیا کہ آپ خود سارے مائنس ہو چکے ہیں۔ 8 فروری کی مذمت اب ساری زندگی آپ کرتے رہو گے، جیسے 9 مئی کی مذمت کروائی گئی ایسے 8 فروری کی اب آپ لوگ مذمت کرتے رہو گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلا سیشن تھا، اس میں عمران خان، صرف عمران خان اور عمران خان کے نعرے لگے اور گونج اٹھا وہ ایوان، گونج اٹھی وہ اسمبلی، گونج اٹھے وہ ارکان، اور جو بھرے پڑے تھے اندر سے عمران خان کے جذبے اور محبت کے لیے۔ اور سامنے والے جب وہاں پر نواز شریف صاحب دستخط کر رہے تھے تو چور چور کے نعرے لگائے گئے کہ چور آیا ہے، چور آیا ہے، اور کسی شخص نے ان کے اوپر بوتل بھی پھینکی جو ان کی ٹینڈ سے کراس ہوتی پیچھے جا لگی، بڑی مشکل سے ان کی ٹینڈ سے اوپر سے گزری ہے، بچ گئے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی۔ برکیف اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب بھی کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔